السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 809۔ سورۃ المؤمنون، آیت نمبر 1، پارہ نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ یقیناً کامیاب ہو گئے مومن۔ قد یقیناً، افلح فلاح پا گئے، المؤمنون مومن۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کے سبق میں سورۃ المؤمنون کی پہلی آیت، اللہ پاک پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کما حقہ بقیہ قرآن پاک بیان کرنے، ترجمہ کرنے، تفسیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کی مدد کے بغیر نہ کوئی نیکی کرنے والا نیکی کر سکتا ہے اور نہ گناہ سے بچنے والا گناہ سے بچ سکتا ہے۔ اللہ پاک پروردگار اس نیک کام کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مدد عطا فرمائے، اور اللہ وحدہ لا شریک قرآن کے پیغام کو پوری دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پاک پروردگار اپنے کلام پر، کتاب قرآن مجید پر، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ وحدہ لا شریک اسے قبول و منظور فرمائے، شرف قبولیت عطا فرمائے، اور پھر اللہ اس کا بدلہ اپنے فضل و کرم کو ایڈ کر کے دنیا میں، قبر میں، آخرت میں اور عرش نیچے موجود والی جنت، ان جنتوں کی صورت میں عطا فرمائے۔ اللہ پاک پروردگار نے فرمایا کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کیا فرمایا؟ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ تو جو مومن نہیں ہیں وہ نامراد اور ناکام ہوئے۔ جنہوں نے کلمہ پڑھا، اللہ کے اکیلے وحدہ لا شریک معبود برحق ہونے کی گواہی دی، اور حضور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور عبدیت کی گواہی دی، یہ ہے مومن۔ اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے نبیوں اور رسولوں پر ایمان لائے، اور ان کو عطا کی جانے والی کتابوں اور صحیفوں پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان لائے، جنت اور جہنم پر ایمان لایا، یوم الحساب پر ایمان لائے، یہ ہے مومن۔ تو فرمایا مومن کامیاب ہو گئے۔ اور کیا فرمایا؟ یقین کے ساتھ فرمایا کہ تحقیق یقیناً مومن کامیاب ہو گئے۔ اب یہ کامیابی خاص کر آخرت کی کامیابی ہے۔ ویسے بندہ مومن دنیا میں بھی کامیاب ہے اور قبر کے اندر بھی کامیاب ہے، اور یوم الحساب قیامت کے دن بھی، حساب کے دن بھی
کامیاب اور کامران ہے۔ ابھی قیامت آئی نہیں ہے، قیامت نے آنا ہے۔ ابھی قیامت آئی نہیں ہے، قیامت نے آنا ہے۔ ہاں قیامت قریب آ چکی ہے۔ تو اللہ نے پہلے ہی فرما دیا قد کے ساتھ، یقین کے ساتھ، کہ یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ یعنی یہ کامیابی اتنی پکی اور یقینی کامیابی ہے، یہ کامیابی اتنی پکی اور یقینی کامیابی ہے کہ ابھی قیامت آئی نہیں ہے، قیامت نے آنا ہے اور قیامت قریب آ چکی ہے۔ اللہ نے قیامت کے آنے سے، وقوع ہونے سے صدیوں پہلے یہ بتا دیا کہ مومنین کامیاب ہو گئے، ایمان والے کامیاب اور کامران ہو گئے۔ تو یہ کامیابی اتنی پکی ہے اور قیامت کا دن اتنا یقینی اور اتنا پکا ہے، یوم الحساب کا ہونا اتنا یقینی معاملہ ہے کہ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اب یہ کامیابی مومنوں کو دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے، اور آخرت تو ہے ہی اہل ایمان کے لیے سعادت اور کامیابی اور کامرانی کا دن۔ تو مومن کامیاب ہوئے، تو جو مومن نہ ہوا، جو مومن نہ ہوا وہ کیا ہوگا؟ وہ ظاہری بات ہے کہ وہ ناکام ہوا اور وہ نامراد ہوا۔ ہاں جی، وہ ناکام ہوا اور نامراد ہوا۔ الفلاح، بھلائی کے کام میں کامیابی، ہاں جی، بھلائی کے، خیر کے کام میں کامیابی۔ تو یہ کامیابی کن کے لیے ہے؟ اہل ایمان کے لیے ہے۔ ہم نے کامیابی کیا سمجھ رکھا ہے؟ دولت دنیا ہو، سونا ہو، چاندی ہو، روپے ہو، پیسہ ہو، بادشاہت ہو، وزارت ہو، بیسیوں دسیوں سینکڑوں نوکر چاکر ہوں۔ ہم نے دنیا کو کامیابی بنا سمجھا ہے کہ بھائی یہ دنیا کامیابی ہے، اور ہماری تگ و دو، ہماری کوشش اور کاوش بھی دنیا ہی کے لیے ہوتی ہے۔ ہمارے نزدیک کامیابی کا محور و مرکز دنیا ہے۔ اس لیے صبح ہو گئی، دوپہر ہو گئی، سیکنڈ ٹائم آیا، رات ہو گئی، ہم پورا 24 گھنٹے دنیا کی تگ و دو میں گزار دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک یہی کامیابی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کامیاب تو ہیں اہل ایمان۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ماں عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا۔ اور آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ چولہا کیوں جلایا جاتا ہے؟ آٹا ہے، آپ نے آٹا گوندھ لیا، اب روٹی پکانے کے لیے چولہا جلاؤ۔ آپ کے پاس سبزی ہے، گوشت ہے، ٹماٹر آلو ہے، اب آپ نے سالن اور ہنڈیا پکانی ہے تو چولہا جلاؤ۔ تو پیغمبر کے گھر مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، مطلب نہ پکانے کو آٹا ہے، نہ پکانے کو سبزی ہے، نہ گوشت۔ ہمارے نزدیک کیا کامیابی ہے کہ بس جناب کھانے پینے کی ریل پیل ہو، یہ کامیابی ہے۔ اگر یہ کامیابی ہے تو پھر اس گھر کا کیا ہوگا؟ پتہ چلا کہ جو ہم نے کامیابی کا معیار بنا رکھا ہے نا، یہ کامیابی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد اور آپ کے مدرسہ صفا کے طالب علم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو سینکڑوں ہزاروں احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راوی ہیں، وہ مدرسے کے طالب علم تھے، اور بھوک مارے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ لیٹے پڑے ہیں۔ یعنی ان کے جسم میں اتنی طاقت اور سکت باقی نہیں کہ سیدھے ہو کر چل پائیں یا بیٹھ پائیں۔ گزرنے والوں سے پوچھتے ہیں بھوکے کو کھانا کھلانے کا ثواب کیا ہے؟ اب وہ خوددار لوگ تھے، سیدھا تو وہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ یہ ہمیں بھوک لگی ہے کھانا دو۔ وہ اشارتاً لوگوں کو ترغیب دیتے کہ میاں میں بھوکا ہوں، کھانا کھلا دو۔
ہمارے نزدیک کامیابی کیا ہے؟ صبح دوپہر شام رج کے کھا لیا، پیٹ بھر کے کھا لیا، ہم کہتے ہیں بس جی یہ کامیابی ہے۔ اگر یہ کامیابی ہے تو پھر حضرت ابو ہریرہ کا کیا ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ؟ ایمان والے مومن کامیاب ہو گئے، وہ کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور ہم نے آخرت کا ابھی تک سوچا ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، اگر آخرت کا سوچا ہوتا، اگر آخرت پر کما حقہ ہمارا ایمان ہوتا تو نتیجہ کیا ہوتا؟ نتیجہ یہ ہوتا کہ ہم فجر میں سوئے نہ رہتے، ہم فجر میں سوئے نہ رہتے، ہم حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز سن کر تڑپ کر اٹھتے اور نماز کے لیے بھاگتے۔ لیکن نماز پڑھنا ہمارے نزدیک کامیابی ہے ہی نہیں، یہ تو نعوذ باللہ ایک فالتو سا کام ہے، وہ مولوی کا کام ہے، وہ مولوی کرے، ہمارے نزدیک یہ کام کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ رب الرحمن نے فرمایا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ پھر جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں جی، یہ ہے کامیابی۔ کیا مطلب؟ جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جسے جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ ہے کامیابی۔ اور ہماری نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں، اس کی ہمیں کوئی تیاری نہیں۔ اگر ہمیں جہنم سے آزادی کی فکر ہوتی تو ہم نماز پڑھتے، اگر ہمیں جہنم سے آزادی کی کوئی فکر ہوتی تو ہم ایمان کی شرائط کو پورا کرتے، لیکن یہ کوئی فکر ہمارے اندر موجود ہی نہیں ہے سرے سے۔ اور فرمایا کہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے۔ ہاں جی، کل وہ جو وزیر اعظم تھا، وہ جو بادشاہ تھا، آج اسے سولی پر لٹکایا جا رہا ہے۔ کبھی وہ تخت پر تھا، آج وہ تختے پر ہے۔ اور دنیا میں ہمارے سامنے یہ مثالیں موجود ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نام کا وہ شخص، کبھی وہ وزیر اعظم تھا اور تخت پر تھا، اور کبھی وہ بے بسی اور لاچاری کا مجسمہ بنا تخت دار پر ہے اور اسے سولی لٹکا دیا گیا۔ ہاں جی، وہ صدام حسین، کبھی جناب وہ بادشاہ تھا اور کبھی اسے بے یار و مددگار، ہاں جی، اس کے گلے میں پھندا ڈال کر اسے سولی پر لٹکا دیا گیا۔ ہاں جی، کبھی وہ ملک کا وزیر اعظم تھا، آج وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، میاں محمد نواز شریف۔ ہاں جی، یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دھوکے کا سامان ہے، اور ہم نے اس دھوکے کو حقیقت سمجھ لیا، اور ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اسی دھوکے کو حقیقت میں بدلتے بدلتے گزر جاتی ہے۔ مگر دھوکا تو دھوکا ہی ہوتا ہے، دھوکا تو دھوکا ہی ہوتا ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ دنیا کامیابی اور کامرانی ہے، مگر میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ ابھی کچھ اور معاملہ ہے، کچھ دیر بعد کوئی اور معاملہ ہوگا۔ ہاں جی، ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ ہنستا اور مسکرا رہا تھا، ہنستا ہوا مسکرا رہا تھا، کہکے لگا رہا تھا، پتہ چلا کہ کہکا بہت بڑا لگایا تو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور بندہ مر گیا۔ ایک بندہ ہے نا، وہ غم کے مارے رو رو کر مر جاتا ہے۔ ایک بندہ ہے کہ پتہ چلا لمبے لمبے بڑے بڑے کہکے مار رہا تھا،
سانس بند ہوئی، ہاں جی، یا خون دل نے کام چھوڑا، سیکنڈ اور منٹوں کے اندر ہارٹ اٹیک ہوا اور یہ کہہ کے مارتا ہوا اب مردہ ہے، موت کے منہ میں جا چکا ہے۔ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، ہم نے اسے سمجھ لیا حقیقت اور اسی پر اپنی زندگی گزار ڈالی کہ یہی کامیابی ہے۔ آج جوانی ہے، ماشاءاللہ بڑا مضبوط پہلوان ہے، کل یہ اتنا کمزور اور لاغر ہے کہ جناب اس کے جسم میں ریشہ طاری ہے، کب کبھی طاری ہے۔ آج یہ حسن و جمال کی دیوی ہے، ہاں جی، لیکن کل یہ بوڑھی ہے اور چہرہ جھریوں سے پر ہے۔ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، یہ حسن و جوانی میں ہے تو دیکھنے والا دیکھ کر آرزو کرتا ہے کاش یہ میری دلہن ہوتی، اور کل ہی یہ بوڑھی ہے اور اس کے چہرے پر جھریاں ہی جھریاں، چمڑا لٹک چکا، دیکھنے والا ایک نظر دیکھتا ہے اور کہتا ہے اماں جی، بیبے جی ہیں۔ تو فرمایا کہ یقیناً کامیاب ہو گئے مومن، جہنمیوں کو جہنم ڈالا جائے گا، جنتیوں کو جنت میں داخلہ ہوگا۔ تو یہ کب ہونا ہے؟ یہ قیامت کے دن ہونا ہے۔ اللہ نے صدیوں پہلے بتا دیا کہ مومن کامیاب ہو گئے، یقیناً، کیوں کہ یہ کامیابی یقینی ہے۔ اور سبحان اللہ، ایمان والوں کو ایسا ہونا چاہیے جو اللہ کے قرآن نے نقشہ دکھایا ہے۔ اس حوالے سے سورۃ المؤمنون کی ان 10 آیات کے حوالے سے المستدرک علی الصحیحین للامام حاکم رحمہ اللہ میں اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے بھی اسے صحیح کہا، 3481 نمبر پر موجود یہ روایت ان یزید بن بابانوس، یزید بن بابانوس کہتے ہیں رحمہ اللہ، یہ تابعی ہیں، قال قلنا لعائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہم نے سیدہ عائشہ سے کہا یا ام المؤمنین، اے ایمان والوں کی اماں جان۔ اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ مرد بھی عورتوں سے سوال کر سکتا ہے، مسائل پوچھ سکتا ہے، دین کے لیے رہنمائی لے سکتا ہے، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرات صحابہ، ہاں جی، اور تابعین آ کر سوالات پوچھتے، مسائل پوچھتے اور دین کے سلسلے میں، شریعت کے سلسلے میں رہنمائی لیتے۔ یزید بن بابانوس رحمہ اللہ کہتے ہیں قلنا لعائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یا ام المؤمنین، اے مومنوں کی ماں، کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتائیے کہ نبی علیہ السلام کا خلق کیا تھا۔ تو سیدہ کائنات جناب حضرت صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق وہ قرآن تھا۔ پھر ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سورۃ المؤمنون کی یہ 10 آیات تلاوت کی۔ ہاں جی، اب نبی علیہ السلام کا یہ خلق تھا۔ خلق کا معنی ایسی عادت جو پیدائشی اور طبی عادت بن جائے، خود بخود وہ عادات بندے سے ان عادات کا ظہور ہو۔ اب وہ 10 اچھے خلق اور پیدائشی اور طبی عادات وہ ان آیات میں آگے چل کر بیان ہوں گی، سبق در سبق۔ تو جناب سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ نبی علیہ السلام کا خلق اللہ کا قرآن تھا، یعنی یہ جو صفات مومنوں کی بیان ہوئی، نبی علیہ السلام کی ایسی عادات بن گئیں کہ گویا پیدائشی اور طبی عادات ہیں، خود بخود یہ ادا ہوتی رہتی۔
ہاں جی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان چیزوں سے آراستہ تھے اور آپ کی طبیعت کا حصہ بن چکی تھیں یہ چیزیں۔ ویسے پورے کا پورا قرآن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق تھا، تو ہمارے لیے کیا کرنے کا کام ہے؟ ہمارا کام بھی یہی ہے کہ ہم اپنی عادات و اطوار وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنا لیں۔ اب یہ چیزیں اگر ہمارے اندر ہیں تو کامیابی اور کامرانی ہے، ورنہ پھر ناکامی ہی مقدر ہوگی، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ اخلاق، یہ آپ کا خلق، یہ آپ کی طبی اور خود بخود ادا ہونے والی عادات، یہ ایمان والوں کو بھی چاہیے کہ اپنے اندر پیدا کر لیں۔ بندہ جب ایک کام کرنے لگ جاتا ہے نا اور اس کام پر ہمیشگی اختیار کرتا ہے تو زیادہ لمبی بات نہیں ہے، تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد وہ یوں سمجھیے کہ بندے کی پیدائشی اور طبی عادت بن جاتی ہے۔ اب مثال کے لیے آپ کو بیان کر دوں، علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ ایک اللہ کے ولی اور ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، جن کی قبر مبارک بقیع قبرستان مدینۃ المنورہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ علامہ صاحب کی قبر کو جنت الفردوس کا باغیچہ بنائے اور انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے جن کی رات میں عادت تھی کہ سونے سے پہلے سورۃ الملک پڑھ کر سوتے، جیسا کہ سورۃ الملک کے فضائل سلسلہ صحیحہ اور صحیح الجامع اور دیگر صحیح حدیث سے ثابت ہیں۔ ان بزرگوں کی عادت تھی کہ رات کو سوتے وقت سورۃ الملک پڑھتے پھر سوتے۔ ایسا ہوا کہ ان کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی اور ڈاکٹر نے ان کا آپریشن کرنا تھا، اور آپریشن سے پہلے ڈاکٹر نے ان کو نشہ دے کر سلا دینا تھا، جس طرح کے آپریشن اور سرجری میں چلتا ہے۔ ان بزرگوں کو بتایا گیا کہ آپ کو سلانا ہے پھر آپ کا آپریشن ہونا ہے۔ تو بزرگوں نے کہا کہ میری عادت تو ہے، میں تو سورۃ الملک پڑھے بغیر سوتا ہی کوئی نہیں ہوں۔ انگریز ڈاکٹر تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے میاں پڑھ لو، بابا جی پڑھ لو۔ اب سورۃ الملک انگریز ڈاکٹر کو کیا پتا کتنی لمبی چوڑی ہے، 16 لائن کا اگر آپ کے پاس قرآن مجید ہو تو یہ 2.25 پیج بنتے ہیں، 1 2 2.25 تقریباً۔ بابا جی نے شروع کر دی، تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ اب انگریز ڈاکٹر نے کتنی دیر انتظار کرنا تھا، اس نے بابا جی کو نشہ چڑھا دیا۔ بابا جی بے ہوش پڑے ہیں، ہاں جی، علامہ صاحب فرماتے ہیں بابا بے ہوش ہیں، زبان سے سورۃ الملک کی تلاوت پھر بھی جاری ہے۔ یہ ہے طبی اور پیدائشی عادت کہ جب آپ ایک کام کرتے ہیں نا اور پھر کرتے رہتے ہیں، کچھ وقت بعد وہ آپ کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح خود میرا اپنا تجربہ، سالوں پہلے الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں آپ کو نعمت کے طور پر بھی بتا رہا ہوں اور ترغیب کے طور پر بھی اور تفہیم کے طور پر بھی، کہ سمجھو پیدائشی اور طبی عادت کیسی ہوتی ہے۔ سالوں پہلے میں نے جمعے کے دن سورۃ کہف کا پڑھنا شروع کیا،
کئی سال کا عرصہ ہو رہا ہے، اور اب یہ میری اتنی عادت بن چکی ہے کہ جیسے دن میں 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے نا، میں اگر ساری رات بھی اللہ رحم فرمائے بیمار رہا اور صبح تک پیٹ کے درد سے تڑپتا رہا، لیکن مجال جو فجر کی نماز کے لیے نہ اٹھ کر آیا، کیونکہ عادت بن چکی ہے الحمدللہ۔ تو آج سورۃ کہف پڑھنے کی ایسی عادت ہے گویا کہ فرض نماز ادا کرنی ہے، جمعے کا دن ہو تو سورۃ الکہف پڑھنی ہی پڑھنی ہے، ہر حال میں پڑھنی ہے، چاہے میں اپنے گھر میں ہوں چاہے میں بازار میں ہوں۔ اور میں آپ کو ترغیباً تفہیماً بتانے لگا ہوں کہ میں جب جمعے کے دن بازار نکلتا ہوں نا، سودا سلف یا کام کے لیے، گھر سے نکلتے ہی اپنی موٹر بائک موٹر سائیکل پر بیٹھتے ہی سورۃ الکہف پڑھنا شروع کرتا ہوں، اور اپنے شہر کے سرکل روڈ کا سمجھیے چکر پورے کرتے ہی میری سورۃ کہف پوری ہو چکی ہوتی ہے۔ اگر میں کہیں سفر میں بھی گیا ہوں نا، تو میں گاڑی میں ہوں اور جمعے کا دن ہے، میں نے سورۃ الکہف پڑھ لی۔ اگر میں بچے کی وجہ سے ہاسپٹل میں تھا تو وہاں بھی میں نے سورۃ الکہف اپنے وقت پر پوری کر لی۔ اگر میں بیت اللہ میں، حرم پاک کعبۃ اللہ میں مطاف میں تھا اور جمعے کا دن تھا، بحمد اللہ وبفضل اللہ وبرحمت اللہ وبنصرت اللہ، میں نے مطاف میں طواف کرتے ہوئے سورۃ کہف پوری کر لی۔ یہ ہے پیدائشی اور طبی عادت، لیکن جب ہم اس کو عادت اور اپنے وجود کا اور اپنے اعمال کا حصہ بنانے کی کوشش کریں تو نا، ہم تو کوشش کرتے ہی نہیں ہیں، ہم تو اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد دل اکتا جاتا ہے، اجی اللہ پوری کرتا نہیں ہے، اللہ بات مانتا ہی نہیں ہے، اللہ ہماری دعا قبول ہی نہیں کرتا۔ پرے کرو، ہمارا معاملہ کیا ہے؟ میں کئی بدبختوں کو دیکھتا ہوں، ویسے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آنا، یا صبح کی نماز تو اللہ معاف فرمائے ایسا لگتا ہے کہ آدھے سے زیادہ امت نے چھوڑ دی۔ مصیبت آئی ہے نا، بچوں سمیت فجر کی نماز میں آ گیا، بس وہ 5 دن کے لیے مصیبت دور ہوئی، کدھر گئی نماز اور کدھر گیا صبح کو آنا؟ کیا مطلب؟ یہ ہیں اللہ کو بیوقوف بنانے کی ناکام کوشش کرنے والے، یہ اللہ کو چونا لگانا چاہتے ہیں، یہ اللہ کو بے وقوف بنانا چاہتے ہیں۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طبی پیدائشی عادت بن چکے تھے یہ اعمال، آپ کا خلق بن چکا تھا، جو ان آیات میں بیان ہوا اور جو اللہ کے قرآن میں بیان ہوا۔ ہمیں چاہیے مومنوں کہ ہم بھی نیکی کے کاموں کو اتنا کریں اور اتنے اخلاص کے ساتھ کریں اور اتنے توجہ کے ساتھ کریں اور اتنی دل لگی کے ساتھ کریں کہ وہ ہماری پیدائشی اور طبی عادت بن جائے۔ ہاں جی، ہمارا حال یہ ہو کہ اگر ہم سولی کے اوپر ہیں، تختہ دار پر ہیں اور ہمارے گلے میں پھانسی کا پھندا ہے اور ادھر سے مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ اکبر، تب بھی ہم اللہ اکبر کریں اور نماز شروع کر دیں، بھلے پھٹا نیچے سے نکال دیا جائے۔ اور ایک اور آخری بات آپ کو بتاؤں، ایک صحابی ایک کافر کو قتل کرنے کے لیے نکلے، وہ گستاخ تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ جب اس کے ساتھ برابری ہوئی، وہ دور تھا کافی فاصلے پر، ادھر نماز عصر کا وقت ہوا، اس صحابی نے کیا کیا؟ اللہ اکبر اور نماز شروع کر دی اور چلتے بھی جا رہا ہے، نماز بھی پڑھتے جا رہا ہے اور اس گستاخ کی طرف بڑھتا بھی جا رہا ہے۔ وہاں گیا اور پہنچا اور موقع پا کر اس گستاخ کی گردن اتار دی۔ یہ کیوں؟ نماز تو بعد میں بھی پڑھ سکتا تھا نا، یہ اس کی عادت بن چکی تھی کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا ہے۔ اور ہم اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ پاک پروردگار سے دعا ہے کہ رب کائنات
ہمیں قرآن مجید کو اپنی عادت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے قرآن نے جو خلق دیا ہے وہ رب العالمین ہمیں بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔